اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ آج کوئی عنوان نہیں ہے، بس مختصر سی بات کرنی ہے کہ جب سے ماہ محرم سن 1445 ہجری کا ماہ محرم آیا ہے، مختلف لوگوں کی مختلف گفتگو سننے میں آ رہی ہیں اور ہر شخص دوسرے کی خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے۔ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جو حد سے پہلے اتنی شدت کے ساتھ ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ بہت ساری پرانی چیزیں جو پڑھی جا رہی تھیں ان میں ترمیم کی جا رہی ہے، بہت ساری چیزوں کو جو مستند مانا جا رہا تھا ان کی نفی کی جا رہی ہے کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی ویڈیو نظر سے گزری جو یقین نہیں آتا ہے کہ ملت تشیع سے متعلق ویڈیو ہوگی اور درست ہوگی، کیونکہ جس برق رفتاری کے ساتھ ایڈیٹنگ کی جا رہی ہے تو اس میں یہ بتانا کہ اوریجنل کیا چیز ہے اور اس میں کیا چیز کو ایڈ کیا گیا ہے، یہ بھی بہت ایک مہارت والا کام ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ نہیں پہچان سکتا ہے۔ ویڈیو میں اگر آپ کو ماتم کرتے ہوئے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ساتھ ساتھ ڈھول بھی بج رہے ہیں، انسٹرومنٹ بھی استعمال ہو رہی ہے، تو اس کا بتانا بڑا مشکل ہے کہ آیا درست ہے یا غلط ہے۔ اس طریقے سے ایڈیٹنگ کی جا رہی ہے کہ الامان الحفیظ۔ ہم نے تو اس سے پہلے ایسی ویڈیو نہ دیکھی اور نہ ایسی باتیں سنی تھیں کہ خواتین مجمع میں آ جائیں گی جن کے بال کھلے ہوئے ہوں گے، جو مکمل میک اپ کیا ہوا ہے جنہوں نے، اور وہ اپنا لباس جو پہنی ہوئی ہیں بس مردوں کی طرح زنجیر استعمال کر رہی ہیں، زنجیر چل رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھی تھی۔ یا وہ ماتمی جو رنگین لباس پہنے ہوئے ہیں، ماہ محرم میں سرخ پہنے ہوئے ہیں، پیلا پہنے ہوئے ہیں، زرق برق لباس میں ہیں، لمبے لمبے ان کے بال ہوئے ہوئے ہیں، مطلب وہ کانوں کے اندر بالیاں باقاعدہ پہنے ہوئے ہیں، لاکٹ گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، بیچ میں وہ ڈھول بجا رہا ہے، طبلہ بجا رہا ہے اور اس کے اوپر گھوم گھوم کے ماتم ہو رہا ہے۔ یہ ہم نے ساری عمر ہماری عزاداری میں گزر گئی، کبھی ہم نے اپنے زمانے میں یہ میں 1965 سے لے کے کم از کم 85-86 کے زمانے تک کی میں بات کر رہا ہوں کہ اتنی تبدیلی، اتنا تغیر ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ لوگ عجیب عجیب رسموں کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اسی شاخ کو کاٹا جا رہا ہے۔ تو کس کو نقصان ہوگا؟ ملت تشیع کو نقصان ہوگا، جس کاوش کے لیے حسین ابن علی اپنی خواتین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اعزہ کے ساتھ ریگزار کربلا پہ 2 محرم کو سن 61 ہجری کو پہنچے تھے۔ 28 رجب کو تو مولا مدینے سے نکلے تھے سن 60 ہجری، اور وہاں سے جب آپ مکہ معظمہ میں 4 مہینے کچھ دن رہنے کے بعد آپ جو ہیں کربلا معلیٰ پہنچے تھے، تو سن 61 ہجری کا چاند افق آسمان پہ نمودار ہو چکا تھا، اور 2 محرم الحرام ریگزار کربلا پہ آپ کا رہوار آ کے رکا تھا، جس کے لیے اپنے بھانجوں کی، بھتیجوں کی، اپنے اصحاب کی، اپنے گھرانے کی قربانیاں پیش کی، یہاں تک کہ ششماہے کی قربانی دے دی۔ 18 برس کے علی اکبر ہم شکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اکبر علیہ السلام کی قربانی دے دی۔ 32 برس کے بھائی ابوالفضل عباس کی قربانی دے دی۔ اپنی ماں، بہنوں، پھوپھیوں کی اور اپنی خواتین کی بے پردگی کو برداشت کیا، تحفظ توحید کے لیے، نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، امامت کے لیے، ولایت کے لیے اپنا کنبل اٹھا دیا، سب کچھ دے دیا۔ اور وہ مولا جنہوں نے وقت آخر خطبہ دیا اور خطبے کے اندر یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت فوج اشقیہ سے جب امام نے خطاب کیا تھا تو یہی کہا تھا کہ اس وقت قرآن مجید کی کوئی آیت، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اقوال معصومین
اور کوئی بھی ایسی نصیحت تم لوگوں پہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ تمہارے شکم میں لقمہ حرام آ چکا ہے۔ لقمہ حرام آنے کے بعد سے، یہ بہت پرانی روایت ہے، لقمہ حرام کبھی لفافے کی صورت میں دیا جاتا ہے، کبھی ہیرے جواہرات کی صورت میں دیا جاتا ہے، کبھی رقم کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ یہ لفافہ اس زمانے سے انسان اور متقی اور مومن لوگ بکتے رہے ہیں۔ اگر بکتے نہ ہوتے تو قرآن میں یہ آیت نہ آتی کہ اے ایمان والو، اگر تم ایمان لانے کے بعد سے ایمان سے پھر جاؤ تو مجھے رتی برابر اس کی فکر نہیں ہے، میں تم سے بہترین اور تم سے اعلیٰ متقی پرہیزگار لے آؤں گا۔ قرآن مجید میں آیت ہے، یعنی اگر زبان پہ ہے تو اہل اسلام ہے، ایمان ابھی قلب میں داخل نہیں ہوا، اگر کلمہ قلب میں آ گیا یا الذین آمنو کا اطلاق ہو گیا، ابھی متقی نہیں بنے ہیں، تو جگہ جگہ یہ ہے اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ متقی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ ہر جگہ ایمان لانے والوں کے لیے یہ ہے کہ اگر تم گمراہ ہو جاتے ہو اور ایمان سے منحرف ہو جاتے ہو تو مجھے رتی برابر اس کی فکر نہیں ہے، میں تم سے بہتر متقی عبادت گزار بندے لے آؤں گا جو تم سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوں گے۔ تو یہ چیز، یہ متقی، یہ ایمان، یہ جو عبادت ہے، یہ بکتی کیسے ہے؟ یہ زن، زر، زمین، یہ دولت کی بنیاد پہ بکتی ہے۔ جہاں پہ جاؤ حشم کی چاہ ہو، قرآن مجید میں آیت ہے کہ جس چیز کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو اور جس سے محبت تم کرتے ہو وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا خدا ہے۔ جس کو پیسے سے رغبت ہے، جس کو دولت چاہیے، جاؤ حشم چاہیے، وہی اس کا رب ہے، وہی اس کا خدا ہے۔ پیسے کی پرستش ہو رہی ہے، شخص کے گرد چکر لگایا جا رہا ہے۔ لوگ تو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، دراصل طواف تو وہ انسان اور شخصیت کے گرد کر رہے ہیں صبح شام، کہ یہ لفافہ دیتا ہے، یہ میرا گھر چلاتا ہے، یہ مجھے پیسے اکاؤنٹ میں دیتا ہے، اس کی وجہ سے میرا گھر چلتا ہے۔ اس میں آپ پیسہ دے کے جو بھی کرا لیجئے، نئی نئی چیزیں شامل ہو رہی ہیں، اس کا ایمان سے، شریعت سے، فقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے آخری کلام میں کہ جب بنو امیہ کی حکومت کے آخری تاجدار عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا دور ختم ہو رہا تھا تو بنو عباس اپنے آپ کو مستحکم کر رہے تھے، جب بنو عباس اپنے آپ کو مستحکم کر رہے تھے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو فقہ کو جمع کرنے کا وقت مل گیا۔ ایک طرف فقہ جعفریہ مرتب ہو رہا تھا، علم کے اوپر کام ہو رہا تھا، ایک طرف بنو عباس اپنے آپ کو مستحکم کر رہے تھے، اور انہوں نے بھی کچھ مظالم کم نہیں ڈھائے آل محمد کے اوپر۔ یہ کہہ کے اٹھے تھے کہ ہم قاتلان حسین کا بدلہ لیں گے، قتل حسین کا بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے ہی سب سے زیادہ ظلم اہل بیت کے اوپر ڈھایا۔ تو یہ لفافہ کیا کچھ نہیں کراتا ہے، یہ دولت، یہ جاؤ حشم کتنے عرصے کی، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کو زندہ رکھا۔ اور قرآن مجید میں سورہ المومنون 23واں سورہ ہے، ہم پوچھیں گے کتنے دن رہے، وہ کہیں گے آدھا دن یا کچھ اور وقت، لمحے ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، شمار کرنے والوں سے شمار کراؤ، تم اس سے بھی کم عرصے کے لیے ٹھہرے ہو۔ یعنی چند لمحے، جس میں سے 950 سال تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے زندگی دی۔ اصحاب کہف 309 سال، 309 سال اوپر غار میں رہے۔ یعنی اللہ تو 100 سال حضرت عزیر کو مارنے کے بعد زندہ کر کے پوچھتا ہے کہ عزیر علیہ السلام کتنے دن مرے رہے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا آدھا دن۔ کہا کہ نہیں، تم 100 سال مرے ہوئے رہے، تو تم دنیا میں کتنے دن ٹھہرے ہو؟ چند لمحے یا اس سے بھی کم عرصے کے لیے۔ اس کے لیے ایمان بک رہا ہے، اس کے لیے اپنا ایمان بیچا جا رہا ہے، اپنا قبلہ بیچا جا رہا ہے، اپنے سجدے بیچے جا رہے ہیں، اپنے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، تمام عبادتوں کو بیچا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ دولت مل رہی ہے، دولت مل رہی ہے۔ اور کسی نے کسی سے پوچھا تھا آپ کو دولت عزیز ہے یا عزت؟ تو انہوں نے کہا دولت۔ تو ان کا دولت عزت عزیز نہیں ہے۔ کہا کہ جب دولت آئے گی تو عزت خود بخود آ جائے گی میرے پاس۔
دیکھیے کتنا طنز ہے اس جملے کے اندر. دولت جب آئے گی تو عزت خود بخود آ جائے گی. اس دفعہ میں نے جو ایام ازا کے اندر لوگوں کی حرکتوں کو دیکھا ہے، الامان الافیظ، میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں کہ اللہ اس چیز سے ہمیں دور رکھے کہ ولی فقی کو ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے. حدیث قصہ کی سند کیا ہے؟ جبکہ جملہ ہی شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہتے ہیں اس کی یہ اوتھینٹیکیٹ کیسے، اس کی سند لے کے آئیے. سند میں پہلا ہی لفظ ہے حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری. کہتے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے ہیں. اس کے بعد سے جناب کہتے ہیں کہ ولی فقی کا بتائیے. تیسری گواہی علی ولی اللہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. جب ہم اپنے ہی شاخ پہ بیٹھ کے اسی کو کاٹ رہے ہیں تو دشمنوں کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں. ہم اپنے آپ کو خود ختم کر رہے ہیں. ہم خود قعر مذلت میں ڈوب رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں. 14 معصومین کس لیے آئے تھے؟ کس لیے آئے تھے؟ بے جرم و خطا. یا کسی کو زہر دیا گیا، یا کسی کو شمشیر سے قتل کیا گیا، یا کسی کو زندان میں رکھا گیا. ہم اس نبی کے، اس اماموں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اپنا پورا گھر خدا کی ذات پر جب تک یقین نہ ہو ساقب، جہاں میں کوئی بھرا گھر لوٹا نہیں سکتا. دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے، لوگ ہم پہ ہنس رہے ہیں، ہمارا تمسخر اڑا رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.